نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج سورۃ الحجر شروع کریں گے ہم۔ سورۃ الحجر شروع کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پارہ نمبر 14 سٹارٹ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائیں، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را حروف مقطعات، یہ آیات ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی، یعنی واضح کھلے قرآن مجید کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے کیا اور ساتھ ہی قرآن پاک کی بڑائی بیان کی اور تصدیق کی کہ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جو واضح ہے، کھلا ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کسی وقت وہ چاہیں گے وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، کاش وہ سب ہوتے سب اسلام لانے والے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، آپ چھوڑ دیں انہیں، وہ سب کھائیں اور وہ سب فائدہ اٹھائیں۔ ویلہہم الامل، اور وہ غفلت میں ڈالے رکھیں انہیں امید۔ فسوف یعلمون، پھر عنقریب وہ سب جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریہ، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو، الا ولہا، مگر اس حال میں کہ لہا اس کے لیے کتاب معلوم، لکھا ہوا مقرر کیا ہوا ہے۔ ما تسبقو، نہیں آگے نکل سکتی، من امتن، کوئی امت، اجلہا، اپنے مقررہ وقت سے، وما یستأخرون، اور نہ وہ سب پیچھے رہتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یا ایہا الذین، اے وہ شخص جو ننزل، نازل کی گئی، علیہ، اس پر، الذکر، نصیحت۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یود، مودت و محبت، کفروا، کفر، کافر، کفار اور کفار مکہ، مسلمین، مسلم، مسلمان، اسلام، یاکلوا، اکل و شرب، ماکولات و مشروبات، یتمتعوا، متاع کارواں، مال و متاع، یعلمون، علم، عالم، معلوم، تعلیم اور معلومات، اہلکنا، ہلاک، ہلاکت، مہلک بیماریاں، من جانب، منعن، من حیث القوم، قریۃ، قریہ، بستی، بستی، ام القری، الا ما شاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ، تسبیق، سبقت، مسابقت اور سابقہ، اجلہ، اجل، فرشتہ، اجل، لقمہ، اجل، یستاخرون، مؤخر، تاخیر اور آخری، قالوا، قول، اقوال، مقولہ اور اقوال زرعی، نزل، نازل، نزول، انزال، منزل، من اللہ، علیہ، علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم۔ عربک کے ورڈ دیکھیے، ربما، اس وقت، یلہم، غفلت میں ڈالے رکھے، عمل، امید، زر، آپ چھوڑ دیں۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی ریپیٹڈ ورڈ ہیں، یعنی اس کسی وقت چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کاش وہ ہوتے مسلمان۔ ربما کا میننگ کچھ جگہوں پہ کثیر کے معنوں میں آیا ہے اور کچھ جگہ قلیل کے معنی میں آیا ہے، یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ، کبھی زیادہ لوگوں کے میننگ میں آتا ہے اور کبھی تھوڑے، کہ اس وقت چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر تو کثیر تعداد میں تھے لیکن چاہنے والے شاید قلیل مقدار میں ہوں گے، کہ کاش وہ ہوتے مسلمان۔ آپ چھوڑ دیں انہیں، وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیں، وہ کھائیں دنیا کا مال جو ان کا دل چاہتا ہے، اور وہ فائدہ اٹھائیں، دنیاوی فائدے، اور وہ غفلت میں ڈالے رکھے انہیں امید، اور دنیا کی جو امید ہے وہ انہیں غفلت میں ڈالے رکھے۔
پھر جلد ہی وہ جان لیں گے، پھر جلد ہی وہ جان جائیں گے کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو مگر اس حال میں کہ اس کے لیے لکھا ہوا مقرر کیا ہوا وقت آ گیا تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا اس صورت میں کہ اس کا وقت آ چکا تھا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہر انسان کا، ہر ذی روح کا، جاندار کا ایک وقت مقرر ہے جس وقت تک اس نے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، اور اس کے بعد جب اس کا وہ وقت آ جائے گا تو پھر وہ کوچ کر جائے گا وہاں سے۔ مگر اس حال میں کہ اس کے لیے لکھا ہوا وقت مقرر ہے، نہیں آگے نکل سکتی کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے، نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ یعنی جو وقت لکھا گیا ہے نہ کوئی اس سے ایک لمحہ کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی اس سے پیچھے جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جو کہ نازل کی گئی اس پر نصیحت، اور وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے انک لمجنون، بے شک تو یقیناً دیوانہ ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، کیوں نہیں لے آتے آپ ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر آپ ہیں سچوں میں سے، ما ننزل، نہیں ہم اتارتے، الملائکۃ فرشتوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وما کانوا، اور نہیں وہ سب ہوں گے، اذا منظرین، اس وقت مہلت دیے جانے والے۔ سب سے پہلے ان میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مجنون، دیوانہ، من جانب منوعن من حیث القوم، صادقین، صداقت، صدق و صفا، صادق و امین، نزل، نازل، نزول، انزال، منزل، من اللہ، الملائکۃ، ملک الموت، ملائکہ، حور و ملک، الا ما شاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ، بالحق، حق و باطل، حقیقت اور حقیقی بھائی، ذکر، ذکر، اذکار، تذکیر اور مذکورہ، ربی کے ورڈز دیکھیے، تأتی، لے آتے آپ، منظرین، مہلت دیے جانے والے۔ یعنی یہ سارے پیغامات کو سن کے اور ساری باتوں کو سن کے وہ کیا کہتے تھے، بے شک تو دیوانہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو وہ کہتے تھے کہ تو دیوانہ ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، کیوں نہیں لے آتے آپ ہمارے پاس فرشتے اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ پھر انہوں نے تعویلات پیش کرنی شروع کر دیں، ڈیمانڈز کرنی شروع کر دیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کیوں نہیں لے کے آتے ہمارے پاس فرشتوں کو، نہیں ہم اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دیا کہ ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر حق اور سچائی کے ساتھ، اور نہیں ہوں گے وہ اس وقت مہلت دیے جانے والے، یعنی اس وقت وہ مہلت دیے جانے والے نہیں ہوں گے، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ یعنی جب آخرت کی جزا سزا کو وہ دیکھیں گے، جنت و دوزخ کو دیکھیں گے، قریب الموت ہوں گے، تو پھر وہ خواہش کریں گے کہ پہلے تو وہ ہیلے بہانے کر رہے ہوں گے کہ فرشتوں کو لے آتے، یوں کر لیتے، ایسے کر لیتے، ویسے کر لیتے، اور جب یہ ساری سچویشن ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کیوں ہمیں مہلت دیے جاتے، ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جاتا تاکہ ہم ایمان لانے والوں میں ہوتے، تصدیق کرنے والوں میں ہوتے۔ یہ ان کے وہ ہیلے بہانے ہیں جو کہ اس وقت ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا وقت آنے سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی، آخرت کے لیے ساز و سامان اکٹھا کرنے کی اور اپنے رب سے ملاقات کرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اور اس حساب والے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فخر کا باعث بنائیں اور انہیں ہم پر فخر ہو، وہ ہماری شفاعت کرنے والے بنیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔